अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, शादो आबाद रखे। पिछले कुछ दिनों से एक सवाल मुख्तलिफ लोगों की तरफ से पूछा गया है। सवाल बड़ा कॉमन सा है और मोस्टली लोगों के जहन में आता है कि एक हाजी जब हज करके वापस आ जाता है, उसके आमाल में, उसके किरदार में, उसके अफ़आल में, उसकी तबीयत में क्या फ़र्क आना चाहिए, क्या डिफरेंस होना चाहिए, हज करने से पहले और हज करने के बाद की मामलात में क्या तब्दीली आनी चाहिए। काफ़ी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। कुछ लोग तो इस तरह के कमेंट्स भी करते हैं जनाब कि फला बंदा हमारा हज करने गया और जब वो वापस आया तो पहले से ज़्यादा सख्त तबीयत हो गया है, पहले से ज़्यादा बद अखलाक हो गया है, पहले से ज़्यादा हमारे साथ लड़ाई झगड़े करता है। कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं। बहरहाल इस तरह के मल्टीपल क्वेश्चंस लोगों की तरफ से पूछे गए। देखिए, इसमें साफ और मोटी सी बात यह है कि इसके पीछे मुख्तलिफ अवामल होते हैं। जो हाजी का रवैया एकदम से चेंज हो जाता है ना, इसके पीछे मल्टीपल अवामल होते हैं। चंद एक इंशाल्लाह मैं आज आपसे डिस्कस करता हूं। देखें, सबसे पहली बात तो यह कि जो हमारी मेजोरिटी यहां से हज करने जाते हैं वो किस एज ग्रुप के होते हैं? उनमें से मोस्टली वो लोग होते हैं जो 40, 50 या 55 के इन बिटवीन होते हैं। और इस एज तक पहुंचते पहुंचते 14 किस्म की बंदा मेडिसिन खाता है, 9 किस्म की बीमारियां लगी होती हैं, तो डेफिनेटली वो चिड़चिड़ा हो जाता है। इसके अलावा ये फैक्टर भी इसमें होता है कि इस एज तक पहुंचते पहुंचते बंदा मल्टीपल जो है वो फाइट्स जिंदगी की कर रहा होता है। 2 किस्म के मामलात होते हैं। हर बंदे की जो सिचुएशन होती है डिफरेंट होती है। किसी के साथ फाइनेंशियल मामलात होते हैं, किसी के साथ फिजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, बीमारियां होती हैं, घरेलू नचाकियां होती हैं, 100 तरह के मामलात होते हैं। हर बंदे की जिंदगी डिफरेंट है। सो इन शॉर्ट ये फैक्टर भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, जो आदत होती है ना बंदे की, शुरू से जो आदत होती है कि एक आदमी की उम्र बिलफर्ज 50 साल है, अब 50 साल तक पहुंचते पहुंचते उसकी जो आदतें पक्की हो चुकी हैं, आप उसको हज के 35 या 40 दिन में कैसे चेंज कर सकते हैं? दूसरी बात यह कि चेंज करने वाला माहौल कहाँ है, मुझे पहले ये बताएं। फर्ज करें एक बंदा सिगरेट पीता है, एक बंदा गालियां देता है, एक बंदा लड़ाई झगड़ा करता है, एक बंदा बदतमीजी करता है, एक बंदे का रूड एटीट्यूड है, जो भी मामलात हैं। अब वो उसके 50 साल जिंदगी जो गुजरी है, उस 50 साल जिंदगी में ये सारी चीजें उसके साथ रही हैं। अब वो हज करने जा रहा है 30 दिन के लिए, 35 दिन के लिए, 40 दिन के लिए। इन 30-35 दिन या 40 दिन के लिए जब वो जाने लगा था, क्या उससे पहले किसी ने भी कोशिश की थी? उसकी औलाद ने कोशिश की थी या कोई उसको इन्वायरमेंट ऐसा दिया गया था कि जिससे उसको एहसास हो कि मेरी ये 50 साल मामला जो मैंने पहले गुजारे हैं ये गलत है। अब मैं जहां जा रहा हूं वहां के अदब का भी ये तकाजा है कि मैं इन चीजों को यहां पे छोड़ के जाऊं। वहां पे जाके ना मैं लड़ाई करूं, ना झगड़ा करूं, ना बदअखलाकी करूं, ना सिगरेट वगैरह जो भी मामला है सब यहां से मैं उनको छोड़ के जाऊं। मुझे बताएं कहां इन्वायरमेंट है, कहीं है तो मुझे भी बताएं। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जब हाजी जाता है तो क्या होता है, सिंपल फॉर्मेलिटी होती है जी, हाजी साहब को भेज देते हैं जी हाजी ट्रेनिंग के लिए। 50 साल का हाजी होता है, 55 साल का हाजी होता है, शॉर्ट उसकी मेमोरी होती है। उसको आप 600 बंदों के सेंटर में बिठा के 2 घंटे में पूरा हज और ये सारे मामलात कैसे सिखा सकते हैं? मोरालिटी के बारे में वो मैक्सिमम चीजें वहां पे कैसे सीख सकता है? हाउ इट कैन बी पॉसिबल? नहीं मुमकिन है। ये इन्वायरमेंट उसकी औलाद ने उसको देना होता है, ये मामलात उसके घर वालों ने उसको बताने और सिखाने होते हैं, जो उनके करीबी लोग हैं उन्होंने बताने होते हैं। फिर वो हाजी जब वहां जाता है तो वहां जाके भी ऐसे ही करता है। आप तो कह रहे हैं कि हाजी वापस आके लड़ता है, भाई हाजी वहां जाके भी लड़ता है। वहां जाके हाजी लड़ते भी हैं, एक दूसरे के साथ बदअखलाकी भी होती है, कमरों में भी लड़ाइयां होती हैं, गालम गलोच भी करते हैं, मुख्तलिफ मामलात होते हैं। आप किसी हाजी से पूछ लें जो अभी रिसेंटली इवन हज करके आया है कि भाई वहां पे क्या सिचुएशन थी, वो ही आपको बता देगा कि भाई वहां पे मामलात कैसे थे। बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? भाई जो हाजी 50 साल की आदतें यहां पे जो उसकी थी वहां जाके चेंज नहीं कर सका, तो मुझे बताएं वहां से वापस आके वो कैसे चेंज करेगा? तो ये थ्रू आउट यहां से उसकी एडिक्शंस होती हैं, यहां से उसकी सारी हैबिट्स होती हैं, वही आके दोबारा यहां पे लोगों के साथ वही कर रहा होता है। खुदारा इसको हज के साथ रिलेट ना किया करे। बहुत सारे लोग हैं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूं। मुझे एक बंदे ने कहा, पूछा क्वेश्चन ना, उसने कहा जी हाजी वापस आके अपना छुरा तेज कर लेते हैं। उसका मतलब कहने का ये था कि वापस आके हाजी पहले से ज्यादा तेज हो जाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ये सारे मामला ये होते हैं। बहरहाल इसके पीछे एक फैक्टर ये भी है कि देखें, जब हाजी अल्लाह की बारगाह में पेश होता है कि शैतान नहीं चाहता कोई बंदा नेकी करे, कोई बंदा नेक काम करे। हज कितनी बड़ी नेकी है, कितनी बड़ी सादत है, कितनी बड़ी खुशबख्ती है। तो एक बंदा जब हज करने के लिए जाता है, पहले तो शैतान तरह तरह के हिले बहाने और पता नहीं क्या क्या सिचुएशंस क्रिएट करने की कोशिश करता है। फिर जब बंदा चला ही जाता है, वहां पे पहुंच जाता है, उसको सादत मिल जाती है ना,
تو اب وہ دیکھیں اس کی فضیلت کتنی ہے کہ حاجی ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، مینز کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب حاجی جب واپس آئے گا تو ظاہری بات ہے شیطان کو بھی پتہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے گیا ہے، اللہ کی رحمتیں لینے گیا ہے، تو جب واپس آئے گا زیادہ تو واپس آ پھر میں تیرے سے بات کروں گا، تو پھر وہ زیادہ اس پہ حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس حاجی نے وہاں پہ شیطان کو کنکرے بھی مارے ہوتے ہیں، تو شیطان نے اپنا غصہ بھی نکالنا ہوتا ہے، تو یہاں پہ آگے پھر شیطان اس پہ زیادہ حاوی ہونے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ تو جو حاجی گئے ہیں میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ کے بندو اپنے معاملات کو کوشش کرو پہلے سے بہتر ہو جائے، کہ جو اخلاقی معاملات ہیں اس میں بھی امپرومنٹ آنی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کے جو عملی معاملات ہیں، مینز کے 5 وقت حاجی کو نماز پڑھنی چاہیے اور پہلے سے بہتری کی طرف آنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ یہاں سے اگر بالفرض حج کرنے سے پہلے بے نمازی تھا تو حج کر کے واپس آیا پھر بھی بے نمازی ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے، اذان ہو رہی ہے اور وہ نماز پڑھنے ہی نہیں جا رہا ہے، تو بھئی آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے ہو، آپ ماشاءاللہ حج کر کے آئے ہو تو واپس آئے ہو، تو آپ کی زندگی پہلے سے بہتر ہونی چاہیے۔ تلاوت قرآن کرو، آپ نماز پابندی سے ادا کرو، اپنے اخلاقی مورالٹیز کے جو معاملات ہیں ان کو بہتر کرو، لین دین کے جو ایشوز ہیں لوگوں کے ساتھ ان کو کلیئر کرو۔ کسی یہ نہیں ہے کہ آپ حج کر کے واپس آ گئے ہو، کسی کے پیسے دبا لیے، کسی کا حق کھا لیا ہے یا اس طرح کے ایشوز ہیں، تو لوگ ظاہری بات ہے پھر آپ کو کم، اور جو آپ حج کر کے آئے ہیں اس کو زیادہ لوگ مطلب کہ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اسٹریٹ فارورڈ سی بات ہے، دیکھیں کوئی بندہ حج کر کے آیا ہوتا ہے وہ کسی کے ساتھ غلط کرتا ہے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں، سب لوگوں کو پتا لوگ پھر کیا بولتے ہیں، مجھے وہ الفاظ پسند نہیں ہے اس لیے وہ میں نہیں بولنا چاہتا۔ تو اس لیے حاجی کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ یہاں پہ آ کے اپنے معاملات کو بہتر کرے، اپنے اخلاقی معاملات کو، اپنے خاندانی معاملات کو، اپنے بزنس کے معاملات کو، اپنی سوسائٹل معاملات کو، ساری چیزوں کو پہلے سے بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ زندگی ہے کتنی، حج کی سعادت ہر بندے کو کتنی بار ملتی ہے، کتنے حاجی ہیں جو زندگی میں ایک ہی بار گئے پھر آ کے وہ فوت ہو گئے، تو اللہ نے آپ کو بلایا ہے، آپ کو یہ سعادت دی ہے، تو خدا کے بندے یہاں پہ آ کے اپنے معاملات کو بہتر کرے۔ اسی طرح جو خواتین جاتی ہیں وہ حج کر کے آئی ہیں، اپنے معاملات کو بہتر کرے، اور ہر حاجی جو حج کر کے آ چکا ہے وہاں کے کوئی معاملہ ڈسکس نہ کرے کہ مکہ میں کیا ہوا، مدینہ میں کیا ہوا، مینا میں کیا ہوا، عرفات میں جو آپ کو پرابلمز وہاں پہ فیس کرنا پڑی، جو آپ کے ساتھ مسائل ہوئے وہ ڈسکس نہ کریں۔ بھئی صرف آپ کے ساتھ مسائل تھوڑی ہیں، ہر بندے کے ساتھ وہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے، جو بھی انسان دنیا میں پیدا ہوا ہے وہ مسائل کے ساتھ ہوا ہے، جب مریں گے ہم مسائل کے ساتھ ہی مریں گے۔ دنیا میں کوئی ایک انسان بھی ایسا مجھے نہیں دکھا سکتے جو کہ میری زندگی میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، ہر بندے کے ساتھ پرابلم ہے۔ اس لیے وہاں پہ اگر آپ کو کچھ مسائل کا سامنا تو وہ پچھلے سال بھی تھا، اس سے پچھلے سال بھی تھا، وہ 50 سال پہلے بھی تھا، وہ 100 سال پہلے بھی تھا، بلکہ 100 سال پہلے اور 50 سال پہلے تو آج سے زیادہ مسائل تھے، اب تو وہاں پہ سہولیات ہی بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ اس لیے وہاں کی کوئی بات یہاں پہ نہ کے کرے، اور جب بھی ذکر کرے وہاں کا کرے، مدینے کی بہاروں کا کرے، مکے کی فضاؤں کا کرے، مکے کے ہوٹلز کا کرے، مینا کی بہاریں کریں، عرفات کی بہاریں سنائے، مزدلفہ کی باتیں سنائے۔ حاجی جب فیملی میں بیٹھے تو کوشش کرے کہ وہ اس کا جو کنورسیشن ہے نا وہ صرف وہاں کی ہونی چاہیے، اس کی باتیں وہاں کی ہونی چاہیے، اس کے پاس جام ہے جو بھر بھر کے سب کو پلائے گا، سب کو تڑپائے گا۔ جو لوگ حج پہ نہیں گئے حاجی کو چاہیے کہ ان کو کنونس کرے کہ بھئی آپ بھی حج کر کے آؤ، مزہ ہی جوانی میں ہے۔ جو لوگ جوانی میں حج کر کے آتے ہیں یا ادھر جاتے ہیں ان سے پوچھیں، مزہ ہی جوانی میں۔ حاجی کو چاہیے کہ دوسروں کو کنونس کرے، دوسروں کو حج کے بارے میں بتائے، حج کی فضیلت بتائے، کبھی حرم شریف کے بارے میں، وہاں کے لطف و سرور کے بارے میں بتائے۔ جو لوگ حج نہیں کر سکے یا جو لوگ حج پہ نہیں جاتے ان پہ حج فرض ہے، حاجی کو چاہیے کہ ان کو بھی کہے کہ بھائی آپ پہ حج فرض ہے، حج کریں، کوئی مشکل کام نہیں۔ نیکسٹ یہ ہے کہ حاجی کو چاہیے کہ جن لوگوں نے بھی حج پہ جانا ہے نا ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھے، ان کو سکھائے، ان کو بتائے، ان کو تجربات بتائے۔ فیملی میں سے کوئی جا رہا ہے، کچھ خواتین جا رہی ہیں، کچھ آپ کے نیبرز جا رہے ہیں، لیٹس سپوز سوسائٹی میں سے کوئی جا رہا ہے، اس کو چاہیے کہ ان کو گائیڈ کرے، ان کو اپنے تجربات بتائے، تو اس سے ان کا فائدہ ہوگا۔ اپنے مکہ مکرمہ کیسے جانا ہے، کتنے دیر رہنا ہے، کون کون سے معاملات ہونے ہیں، کون کون سی تیاری وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہے ان کے ساتھ شیئر کرے۔ پھر حاجی جب بیٹھا ہو محفل میں، سپوز کریں جیسے بھی میں یہاں بیٹھا ہوں تو میرے پاس 5 لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جب میں بات چیت کروں گا تو مجھے آپ سے یہی بات کرنی چاہیے کہ مکہ کی باتیں ہوں، مدینہ کی باتیں ہوں، وہاں کا لطف ہو، وہاں کا سرور ہو، وہاں کے مطلب کہ کشش ہی ہے نا۔ دیکھیں جس بندے سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں نا، جس بندے سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں مکہ کی یا مدینہ کی، اس بندے کا بھی ایکسٹریم ڈریم ہوتا ہے کہ میں کبھی وہاں پہ جاؤں، چاہے وہ کتنا بھی سیاکار ہو، کتنا بھی گناہ گار ہو۔ تو خدا را ان معاملات کو ذرا آپ دیکھیں، آپ کو چاہیے کہ باتیں کریں وہاں کی، ذکر کریں وہاں کا، اور لیکن مثبت کرنا ہے، وہاں کی منفی کوئی سچویشن نہیں بتانی۔ ایک حاجی کو میں جانتا ہوں، وہ مجھے
جو بھی بول رہا تھا مجھے بڑا دکھ ہوا، میں نے پھر اس کو سمجھایا۔ وہ آگے کہہ رہا تھا کہ مکہ مکرمہ میں فلاں جگہ پہ ہماری رہائش تھی، وہاں کارنر پہ لوگوں نے ڈسٹ بن کے باہر کوڑا پھینکا ہوا تھا۔ یہ میں نے کہا یار یہ باتیں مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ کیا مقصد ہے ان باتوں کا؟ یہ معمولی باتیں ہیں، یہ ڈسکس کرنے والی ہیں۔ ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا کہ مکہ مکرمہ میں میں نے خواتین کو دیکھا ڈرائیو کر۔ بھی تیرا تعلق ہی نہیں ہے ان سے، اللہ کے بندے، تو کس کام کے لیے گیا ہوا تھا؟ اس پہ فوکس کر۔ تو اپنا جو آنکھوں کا فوکسڈ ایریا ہے وہ خانہ کعبہ کو رکھ۔ تجھے کیا ضرورت ہے وہاں پہ دیکھے خواتین کیا کر رہی ہیں فلاں کے؟ جو مرضی کو کرے، تیرا اس سے کیا کنسرن ہے؟ پھر وہاں کے روٹس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ آ کے جی وہاں پہ تو یہ ہے، وہاں پہ تو وہ ہے۔ خدا رہا ایسی باتیں نہ کریں، مثبت بات کریں، اور حاجی کو چاہیے کہ اپنے رویے میں مثبت تبدیلیاں لے کے آئے، ہر لحاظ سے مثبت تبدیلیاں لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، بار بار روزہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ حاضر ہو کے کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی بھی سعادت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔